بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، اس کے جوابات انشاءاللہ آج دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الارم کے اندر جو اذان ہوتی ہے، کیا اس اذان کو سن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ بسا اوقات سفر میں جانا ہوتا ہے تو موبائل کے اندر جیسے ٹائم ہوتا ہے ویسے ایپ موجود ہیں جس میں فوراً اذان شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اس اذان کو سن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، موبائل ایپ کے ذریعے سے جو اذان ہے یا الارم کے ذریعے سے جو اذان دی جاتی ہے، اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ سفر میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو سفر کے لیے بس یا ٹرین یا فلائٹ کا مسئلہ ہے، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے آپ فوراً نماز پڑھ کے چلے جائیں، اور ایسی مجبوری میں اذان کے بعد نماز پڑھنا اذان کے بعد ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب آپ کی ایسی مجبوری ہے کہ جس میں فلائٹ کا وقت ہے، 10 منٹ میں فلائٹ اٹھنے والی ہے، یا ریل گاڑی کا وقت ہے، یا بس کا وقت اگر بالکل قریب ہے، اگر آپ اذان کا انتظار کریں گے تو پھر آپ کی بس یا ریل گاڑی یعنی فلائٹ مس ہونے کے چانسز ہیں۔ تو آپ اول وقت میں، مثال کے طور پر 4:50 پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ 4:50 پر فجر کی نماز پڑھ کر نکل جائیں سفر کے اندر۔ آپ اذان کا انتظار نہ کریں، اور اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو موبائل ایپ کے ذریعے سے وقت پر اذان دی جاتی ہو۔ اذان کا اعتبار یعنی جو بندہ مائک کے ذریعے ہو یا بلا مائک جو اذان دیتا اس کا اعتبار ہے۔ موبائل آپ کے اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یعنی موبائل ایپ کے ذریعے سے کوئی اذان مائک میں لا کر کھڑا کر دے، مائک میں سنا دے، تو پھر وہ بھی اذان کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ دوبارہ وہ اذان لوٹانی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ رہا۔ تو اس لیے اگر آپ کو سفر پہ جانا ہو اور ایسی مجبوری ہے جس میں اذان کا انتظار کریں گے تو آپ کا سفر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو آپ شروع وقت میں نماز پڑھ لیں، اذان کا انتظار نہ کریں، نماز پڑھ کر سفر پہ نکل جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موضوع کے سلسلے میں بہت سے مسائل آئے تھے، تو کیا موزہ پہن کر باتھ روم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ جیسا کہ موزہ پہننے کے بعد مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اس کا وقت ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات وقت ہے۔ تو اب ہمیں باتھ روم کو کیسے جانا چاہیے موزہ پہن کر؟ اگر موزہ نکال لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، مطلب مسا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا مسئلہ کیسا ہے؟ دیکھیے، باتھ روم کو جانے کے لیے بھی اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ باتھ روم کے لیے الگ چپل ہو، اور اس چپل کو پہن کر احتیاطاً کہ کہیں یعنی پیشاب کے چھینٹے یا کسی اور گندگی کے چھینٹے نہ پڑ سکے اس کے اوپر، احتیاط کے ساتھ اسی موزے پہن کر اور باتھ روم کے چپل پہن کر جا سکتے ہیں۔ اور اتنا احتیاط، اگر آپ کو گمان ہے کہ کہیں موزے کے اوپر یعنی پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا ہے، پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے یا گندگی کی چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ اسے پانی سے آ کر کیا ہے بالکل اوپر سے پوچھ لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا باتھ روم کو جانا ہے تو کسی چپل کا انتظام کر لیں، اس چپل کو پہن کر موزے کے ساتھ باتھ روم کو جا سکتے ہیں۔